ابھی انشاءاللہ بلا تاخیر کتاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ استاد الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا ابو نعمان بشیر احمد صاحب حفظ اللہ تعالی، شیخ الحدیث مرکز علوم اسلامیہ ستیانہ بنگلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الرحمن وہ بہت ہی رحم و کرم کرنے، بہت ہی شفقت پیار و محبت کرنے والی ذات ہے۔ اس کے رحم و کرم کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، اس کے رحیم اور کریم ہونے کی علامت اور دلیل سب سے بڑی یہ کہ علم القرآن، اس نے رشد و ہدایت والی کتاب، دستور زندگی، قانون زندگی، دارین کی کامیاب زندگی کی ضامن کتاب قرآن سکھلا دی ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اگر وہ تمہیں انسان نہ بناتا، کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو تم اس کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ پھر کیسے در در پر دور در کرواتے، کیسی تمہاری زندگی ہوتی؟ اس نے اپنی مرضی سے، بغیر تمہارے کہنے کے، بغیر تمہاری دعا التجا کے خلق الانسان، تمام مخلوق میں سے افضل ترین مخلوق انسان بنا دی۔ وعلمہ البیان، اور بے شمار اوصاف حمیدہ اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ قوت گویائی، دل کی بات کو زبان سے ادا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھلا دیا۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے احسانات تو انسان پر بے شمار ہیں، جو کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی، کوئی قلم لکھ نہیں سکتا، کسی کیلکولیٹر اور کمپیوٹر کے اندر اتنے ہندسے نہیں جو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ آج کا دن ہر انسان ذرا سوچے، اللہ کی اس دی ہوئی آنکھ کے ساتھ اس نے کتنی چیزوں کو دیکھ لیا، زبان کے ساتھ کتنے بول بول لیے، کان کے ساتھ کتنی باتوں کو سن لیا، قدموں سے کتنے پاؤں چلے، کتنے زمینوں کو طے کیا، کتنی آکسیجن اپنے اندر استعمال کی، کتنے پانی کے قطرے اور دانے اس نے نگل لیے۔ کیا کوئی انسان صرف ایک دن کی زندگی کا حساب کرے گا کہ صرف ایک دن کی زندگی میں اس آنکھ سے کتنی چیزوں کو دیکھا، زبان سے کتنی باتیں کی، کان سے کتنی باتیں سنی، دل کتنی مرتبہ دھڑکا، خون کی گردش کتنی مرتبہ ہو گئی، باقی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک چیز کا حساب کر کے صرف ایک دن کا۔ یقیناً نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی ماہر فلکیات، نہ کوئی ریاضی دان اس کا حساب نہ کر سکے گا۔ تو جب ایک دن کا
صرف 12 گھنٹے کا حساب کرنا ممکن نہیں تو 40 45 اور 50 سال زندگی کا حساب کیسے کرے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، واقعی تم تمام کے تمام اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کا ارادہ کرو تو شمار بھی نہ کر سکو۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت، جس نعمت کی وجہ سے یہ تمام نعمتیں کارآمد بنتی ہیں اور انسان بنتا ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلام کی نعمت، دین کی نعمت سب نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل نعمت ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمع غفیر صحابہ کا موجود تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس وقت اللہ نے یہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اسلام کی نعمت مکمل کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ اسلام کی نعمت دے کر اس کو مکمل کر کے میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی۔ اندازہ کریں کہ یہ اسلام، دین، عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر، یہ کتنی عظیم چیز ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان ہے۔ اب دیکھ لیں کہ ایک غیر مسلم اور مسلمان جسم باڈی کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے ایک مسلمان کے 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، زبان، اسی طرح کافر کا بھی ہے۔ مسلمان کو بھی اللہ نے بنایا، کافر کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ مسلمان بھی یہ سبزیاں، فروٹ، یہ چیزیں، روٹی چاول کھاتا ہے، کافر بھی تو یہی کھاتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم کے اندر سرخ خون ہے، ایک کافر کے جسم کے اندر بھی سرخ ہوتا ہے، وہ کالا نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمان پاک ہے اور کافر پلید ہے۔ مسلمان مرنے کے بعد جنت میں، کافر جہنم میں۔ اتنا فرق کیوں ہے؟ دونوں کا خالق ایک، مالک ایک، پیدا ہونے کا انداز ایک، جسم کے اعضاء ایک جیسے، کھانے پینے بھی اکثر ایک جیسے، تو مسلمان پاک ہے، کافر پلید ہے۔ مسلمان جنت میں جانے والا، کافر جہنم میں جلنے والا۔ کیا وجہ ہے؟ صرف عقیدہ، نظریہ، سوچ اور فکر کا۔ ایک کافر اپنے آپ کو شتر بے مہارا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی ذات کا پابند نہیں، جو من میں آئے کر گزرا، جو شہوات خواہشات نے کہا کر لیا، جو خاندان، برادری، مفادات سامنے آئے کر گزرا۔ لیکن مسلمان ایسے نہیں ہے۔ مسلمان کسی ذات کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے۔ مسلمان یہ سوچ سمجھتا ہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں آیا، نہ مرضی سے جانا ہے، اور آنے اور جانے کے درمیان کا جو پیریڈ ہے یہ بھی میں نے اپنی مرضی کا نہیں، جو لانے اور لے جانے والا اسی کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ تھا وہ فرق جس کی وجہ سے مسلمان پاک ہے اور کافر پلید ہے۔ مسلمان کا انجام جنت اور کافر کا انجام جہنم۔ اسلام یہ نام ہے قرآن کی تعلیمات کا۔ تو آج کا یہ پروگرام اسی سلسلہ کے اندر یہ منعقد کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو حفظ کروانا، ناظرہ پڑھانا، اور اسی طرح اس کا ترجمے کے بھی مختلف پروگرام الغرض قرآن کے ساتھ جوڑ جانا، یہ اس کا پروگرام ہے۔ یقیناً یہ قرآن ہی، اسی کی وجہ سے انسان ہے۔ اگر یہ قرآن کی تعلیم نہیں تو پھر یہ انسان کہلانے کا حقدار ہی نہیں۔ سورہ رحمان کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے، ذرا اس پر غور کرو۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ذات ہے جس نے قرآن سکھلایا۔ بعد میں کہا وہ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ حالانکہ پہلے انسان کی تخلیق ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بعد میں قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے۔ تو ترتیب تو یہ تھی کہ پہلے انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوتا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو قوت گویائی عطا کی، تو قوت گویائی کے بعد آگے یہ بھی ہوتا کہ اس کو قرآن سکھلایا، لیکن ترتیب یہ نہیں رکھی۔ پہلے قرآن کی تعلیم، بعد میں انسان کی تخلیق، پھر اس کا قوت گویائی اور اس کو بولنے کا ڈھنگ اور طریقہ۔ کیا سبق تھا؟ کہ یہ قرآن کی تعلیم ہی اصل میں وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے۔ اگر یہ نہیں تو انسان اور ایک حیوان میں، ایک جانور میں، ایک ڈنگر میں کوئی فرق نہیں، بلکہ جانور بھی بہتر اس سے انسان سے، بل ہم اضل۔ انسان جو اگر اپنے اصل مطلوب اور مقصود اور مقصد حیات کو بلا دے تو یہ عام انسان نہیں، عام جانور نہیں، بلکہ بدترین جانور بن جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ابتدا میں شروع میں کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین تقویم، عقل، شعور، ذہنی شعور، تمام اعضاء، تمام مخلوق سے افضل۔ لیکن یہ افضل کب ہوں گے؟ جب قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ گندے سے گندا، غلیظ سے غلیظ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، سب سے اسفل۔ اس لیے قرآن کی تعلیم، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، یقین مانیے اس سے بڑی کائنات میں کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اور یہ انسان کو جو عروج اور بلندیاں دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 817، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک سفر پر گئے۔ ان کا گزر مکہ کے قریب ایک وادی کے پاس سے گزرا۔ مکے کے گورنر حضرت نافع بن عثمان وہ مکے کے گورنر تھے۔ پتہ چلا کہ ہمارے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکے کے قریب سے گزرنے والے ہیں، تو وہ ملاقات کے لیے آئے، کچھ مشورے بھی کرنے تھے، ملاقات بھی کرنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ملے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ مکہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں تو پیچھے نگران کس کو بنا کر آئے؟ مکے کا گورنر کس کو مقرر کر کے آئے؟ فرمانے لگے میں ابن ابزہ کو مکے کا گورنر بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب سے پوچھا کہ ابن ابزہ کون ہے؟ گویا کہ یہ کہ غیر معروف شخصیت ہے۔ اگر کوئی مشہور و معروف شخصیت ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے ہوتے۔ ان کے پوچھنے کا یہ بات بتلاتی ہے کہ وہ غیر معروف تھے۔ حضرت نافع بتلانے لگے کہ وہ جو ابن ابزہ ہے وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، غلاموں میں سے ایک غلام۔ غلام کی اس دور میں حیثیت کیا ہوتی تھی؟ منڈی لگتی تھی، جیسے آپ جانور گائے بھینس بکری خرید کر لاتے ہیں، اس طرح انسانوں کو خرید کر لایا جاتا تھا، کوئی ان کی حیثیت نہیں تو تھی غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے ایک غلام کو مکے کا گورنر، مکے کے قریشی ناز و نخرے والے بڑے خاندان اور بڑی شان و مقام والے، تو ان پر ایک غلام اس کو حاکم و نگران بنایا ہے؟ حضرت نافع عرض کرنے لگے جی ہاں میں ایک غلام کو۔ اس کی وجہ فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ وہ قارئ بالقرآن، وہ قرآن کا قاری ہے، اور دوسرا فإنہ عالم بالفرائض،
وہ وراثت کا علم بھی جانتا ہے. دو خوبیاں اس غلام کے اندر ہیں. ایک تو قرآن کا بہترین قاری ہے, خوبصورت قرآن پڑھتا ہے. دوسرا علم وراثت, فوت ہونے والے کے حصص ان کے ورثاء میں کیسے تقسیم کیے جائے ان کو بھی جانتا ہے. ان دو خوبیوں کی وجہ سے میں مکے کا گورنر بنایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا, بلکہ شاباش دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نے بہت اچھا انتخاب کیا. اس وقت پڑھا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. واقعی پیغمبر نے جو فرمایا تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ بعض قوموں کو تو بڑے عروج دیتا ہے, بڑی شان مقام مرتبہ دیتا ہے, بعض اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. اب اندازہ کیجیے کہ ایک غلام قرآن کی تعلیم کی وجہ سے, اور یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہے, ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے, ایک چھوٹا سا بچہ 12 سال کا 13 سال کا, جس بیچارے کو ناک بھی صحیح طرح صاف کرنا نہیں آتا, شلوار بھی صحیح طرح پہننے نہیں آتی, وہ آگے ہے. پیچھے زمینوں کا مالک, مربوں کا مالک, فیکٹریوں کا مالک, ایم پی اے ایم این اے پیچھے کھڑا. بچہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر, سارے اوساط پر لازم کھڑے ہو جاؤ. بچہ کہے گا جھک جاؤ اللہ اکبر, جھک جاؤ. اگر بچہ بھول بھی گیا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا, وہ کھڑا ہو گیا, لقمہ دینے کے باوجود وہ نہیں بیٹھا, یا کوئی اور غلطی کر لی ہے, لقمہ دے کر یاد کروانے کا تو اختیار ہے, لیکن اگر تمہارا لقمہ نہیں لیا ہے تو اس نے غلط کیا, تم بھی غلط پیچھے کرتے ہو. یہ نہیں کہ تم کہو کہ وہ غلطی سے کھڑا ہو گیا تم بیٹھے رہیں, تم بھی کھڑے ہو جائے. یہ شان نہیں, یہ طور کیا ہے, یہ قرآن کی وجہ سے شان. اب دیکھیے یہ بچوں نے تختیاں رکھی ہوئی ہیں. ہاں بھی چھوٹا بچہ کون سا ہے, بیٹا آپ کھڑے ہوں, یہ تختی کس چیز کی ہے, یہ جو رکھی ہوئی ہے آپ بتلائیں آپ, ہاں کس چیز کی ہے؟ لکڑی کی بنی ہوئی ہے. کیا آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اونچی اونچی بولو. اس کے اوپر قرآن رکھا گیا ہے. اس کرسی پر اگر آپ کو کہا جائے بیٹھ جائیں, حالانکہ یہ بڑی قیمتی ہے, بڑی مہنگی ہے, یہ تمام تختیاں بیچ دی جائے تو یہ کرسی نہیں آئے گی. اس پر آپ بیٹھیں گے اگر آپ کو بٹھایا جائے؟ ہیں نہیں, میں اٹھ جاؤں بعد میں, آپ بیٹھ جائیں گے نا, شاباش. اب یہ بچہ مجھے چھوٹا نظر آیا ہے, میں نے اس کو کہا کہ یہ لکڑی کی سادہ سے لکڑی کے تختی کے اوپر تو بیٹھے گا. اس نے کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا, اس کرسی پر میں بیٹھ جاؤں گا. اس پر کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ اس نے کہا کہ اس کے اوپر قرآن رکھا گیا ہے. اور میں تمہیں شان اس کی کیا بیان کروں. جس لکڑی کے اوپر ایک بار قرآن رکھ دیا گیا, ایک نابالغ اور ناسمجھ بچہ وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے اوپر نہ میں خود بیٹھوں گا نہ کسی اور کو بیٹھنے دوں گا. آپ کا بھی چھوٹا بچہ کتنا بھی پیارا ہے, کتنا بھی لاڈلا ہے, اگر اس تختی کے اوپر آپ بیٹھے گا تو آپ تھپڑ مار کر اس کو نیچے گرائیں گے. کیوں؟ برداشت نہیں کریں گے. اس تختی لکڑی کی سادہ سی لکڑی پر قرآن رکھا گیا ہے. قرآن کو جو گتا لگا ہوا ہے وہ گتا نہ سونے کا ہے نہ چاندی کا. یہ وہی گتا ہے جس گتے سے ہمارے گھروں کے اندر مٹھائی کے پیکٹ آتے ہیں, جوتے آتے ہیں, جوتا نکالیا پھینک دیا, وہ بھی تو گتا ہی ہے. تو یہ قرآن کو لگا ہوا ہے, اسی بھوسے کا بنا ہوا, اسی ان نکمی سی چیزوں کا بنا ہوا قرآن کو لگا ہوا ہے. لیکن کیا اب اس کو توڑیں گے آپ؟ قرآن کو لگا ہوا گتا اکھڑ کر الگ بھی گر جائے تو کوئی اس کے کوڑے دان میں نہیں پھینکے گا. اتنا بھی گیا ہوا گزرا مسلمان ہے, قرآن کو لگا ہوا جو گتا ہے وہ قرآن سے اکھڑ بھی جائے, گرا پڑا ہو, بے نماز ہی کیوں نہ ہو, سال بعد عید بمشکل پڑتا ہو,
لیکن نیچے گرا پڑا برداشت نہیں کرے گا. کیا ہو گیا ہے اس گتے میں؟ کیا ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ لگا ہے. یہ قرآن سے گتا لگا، اس کی شان ہوگی. تو جس کے سینے میں یہ قرآن آ جائے، جس کے سینے میں قرآن آ جائے، اب اس کی شان بیان کر سکتا ہے؟ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ بس پیغمبر کا اتنا فرمان ہی کافی ہے، جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پوری کائنات میں سے خیرکم یہ اسم تفضیل ہے. اسم تفضیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے بہتر کوئی اور چیز ہو ہی نہ. اور کہنے والے کون ہیں؟ صادق و مصدوق پیغمبر، جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ میں شک کرنا بھی بے دینی ہے. اس کی زبان سے یہ نکلے ہوئے لفظ ہے کہ خیرکم، اے دنیا والوں تم میں سے سب سے افضل، بہتر، اولا، اعلیٰ وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھلانے، کسی طرح بھی اس کا قرآن کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. بس کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان ہوئے. تو کیا پیغمبر کے اس فرمان، اس سچے فرمان کو آپ تسلیم کریں گے؟ اگر تسلیم کریں گے تو پھر کیا ہمارا اس کے لیے سوچ، پروگرام، آج تک ہم نے کیا کیا اور آئندہ کا کیا پروگرام؟ ایک وقت تھا کہ آپ کے علاقے کے اندر کوئی حفظ کا کوئی ادارہ نہیں تھا. جب آپ کو کہا جاتا آپ لمبی لمبی سوچیں، لمبی لمبی فکریں، لا تعالیٰ اللہ کی تعلیم لیں. اب گجراں والے چھوٹے بچے کو کون بھیجے، لاہور میں کون بھیجے، شیو پور میں کیسے چھوٹا بال ہے کیسے بھیجیں؟ اسکول کے لیے جا سکتے ہیں، اسکول کے لیے روزانہ 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر رکشے لگائے، گاڑیاں لگائی، لیکن دین کے لیے کون اتنی دور جائے یار. تو اب اللہ نے وہ عذر بھی ختم کر دیا، وہ عذر بھی ختم ہو گیا. تمہارے گھروں کے اندر، تمہاری مسجدوں کے اندر اللہ نے یہ انتظام کر دیے. اب کیا عذر ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی، اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی اور خیر اور برکت اور اس سے بہتر کوئی اور موقع نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 3 مقصد پیغمبر کی بعثت کے، نبوت کے 3 مقصد بیان کیے. پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی کتاب قرآن کی آیات کو پڑھ کر سناتے ہیں. حالانکہ جو مخاطب تھے وہ بھی عربی دان تھے، تو یہ صاحب لسان ہے، ان کو پڑھ کر پڑھانے کی، بتلانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغنى بالقرآن. بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورت اچھی انداز میں ٹھیک طریقے سے تلاوت نہیں کرتا. ٹھیک طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا یہ لازمی ہے. یہ دادی اماں والا قرآن چھوڑ دیں جس کا لفظوں کا کچھ بگاڑ کر دیا جاتا ہے، معنی کچھ کا کچھ بنتا جاتا ہے. ٹھیک قرآن پڑھنا سیکھیں. اس کے لیے سب سے بہترین موقع آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی کہ مساجد میں، جگہ جگہ مدارس میں یہ اہتمام ہے. اگر آپ پورا ٹائم نہیں نکال سکتے تو کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ تو قرآن کو دیں. اپنا قرآن تو درست کریں. یہ نہ کہ پوری زندگی ایسا غلط انداز میں قرآن پڑھیں کہ پڑھے آپ نماز کے اندر قرآن تو ثواب کی بجائے الٹا گناہ آپ کے کھاتے میں جائے. اتنے غلط تلفظ کے ساتھ، غلط الفاظ کے ساتھ پڑھتے جائیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ نماز شروع کرتے وقت آپ جو دعا پڑھتے ہیں، ایک نمازی جو 20 سال 25 سال 30 اور 40 سال کا نمازی ہے، اگر اس کو کہا جائے
کہ بزرگوں آپ ماشاءاللہ 35-40 سال کے نمازی ہیں، تو نماز شروع کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں دعائے استفتاح، یعنی نماز کے آغاز شروع میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دعا سنائیں، پوچھ کر دیکھیں بابا جی اول تو سنائیں گے نہیں، کہیں گے حضرت صاحب پردہ پیارا ہے ہم دیکھو، اگر سنائیں گے تو کیسے؟ سبحانک اللہم بابے حمدے کا واتا بارہ قسموں کا واتا اللہ جدو کا ولا الہ غیرو کا، ادھر سناؤں دے نا، کتنا کر صاحب اس میں کوئی ایک لفظ بھی صحیح ہے؟ سن کر دیکھ لیں، بے نمازوں کی بات نہیں، ایک دو نمازیں پڑھنے والوں کی نہیں، 5 نمازیں باقاعدہ صف اول میں پڑھتے پڑھتے جن کے بال سفید ہو گئے ان کی بات ہے، ان کی نماز شروع کرتے وقت پہلی دعا اس طرح کی ہوگی، 1 to all غلط، لفظ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، تو ہم پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک، لفظ وتبارک اسمک ہم پڑھے وتبارک اسمک، لفظ وتعالی جدو کا ہم پڑھتے وتعالی جدو کا، اور آگے لفظ ولا الہ غیرک ہم پڑھتے ولا الہ غیرک۔ اگر میں آپ کو ترجمہ سنا دوں، جو آپ پڑھتے ہیں یا اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ ہم اب تک یہ کچھ کہتے رہے۔ مثلا لفظ وتعالی جدو کا عین کے بعد الف بھی ہے اور لام کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، یہ کب پڑھا جائے گا؟ اگر عین کو بھی لمبا کر کے پڑھیں اور لام کو بھی لمبا کر کے پڑھیں، وتعالی جدو کا کیا معنی بنے گا؟ اے شان والے، اے مقام والے، تیرا مرتبہ شان مقام بہت ہی اعلیٰ۔ کتنا پیارا معنی بنا کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بندہ یہ کہے کہ اے شان مرتبہ مقام والے، تیری شان بہت ہی اعلیٰ۔ لیکن اگر پڑھ دے وتعالی جدو کا، اس کا معنی ہے اے بزرگی والے دوڑ کے میرے پاس آ۔ تعال کہتے ہیں بڑا آدمی چھوٹے کو حکم دے، مالک اپنے غلام کو، استاد شاگرد کو کہے کہ میرے پاس جلدی آ، تعال۔ تو جو ایسے پڑھتا ہے وتعالی جدو کا، وہ کہتے ہیں بزرگی والے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے عرش پر، دوڑ کے میرے پاس آ۔ وہ گویا کہ اللہ کو حکم دے رہا ہے، نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر اللہ کو حکم دے رہا ہے تو دوڑ کے میرے پاس آ جاؤ۔ اور آگے کیا پڑھتا ہے؟ اگر پڑھا جائے ولا الہ غیرک، یہ لام کو لمبا کر کے پڑھیں، یہ لا نفی جنس کا ہے، کیا معنی بنے گا؟ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ کتنا پیارا معنی بنا، لیکن کب بنے گا؟ جب لام کو لمبا کریں گے ولا الہ غیرک۔ اگر لام کو لمبا نہ کریں، جس طرح ہمارے 98% پڑھتے ہیں، 98%، کیسے؟ ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، یہ لام تاکید کا ہے، یہ لام تاکید کا ہے، نفی کا نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی بنے گا یقیناً تیرے علاوہ اور بھی الہ ہیں، تو اکیلا ہی الہ معبود نہیں، تیرے علاوہ اور بھی الہ ہیں۔ اب جو مسجد میں آ کر ہاتھ باندھ کر اللہ کو کہے کہ یا اللہ تو اکیلا ہی الہ نہیں ہے، یہاں الہوں کے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اب بتلائیں وہ کتنا کا مسلمان ہے اور کتنا کا اللہ کا مطیع اور فرما بردار، اور اللہ اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ معاملہ کرے گا جو اللہ کو یہ کہے۔ چھوٹے بچوں کو ماں سے کہلاتی ہے بیٹا پڑھ لا الہ لا الہ، ایسی کہتی ہے نا، کیا مانا؟ کوئی یقین تیرے علاوہ اور بھی الہ ہے، یقین تیرے علاوہ اور بھی الہ ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو گھڑتی یہ دیتے ہیں غلط کی، لفظ لا الہ، اور ابھی تک ہمارا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے۔ صوفی وہ ورد کرتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ، یہ کیا ورد ہے بھی؟ عجیب بات ہے، میں عجیب
6 مہینے سے ورد کرتا ہوں، اتنے چلے کاٹ لیے ہیں۔ شیطان نے ایسا چکما دیا۔ وظیفہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں ہے، بخاری کی روایت ہے کہ افضل الکلمہ لا الہ الا اللہ، ایک روایت میں افضل الذکر، تمام ذکروں سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکروں سے اللہ۔ لیکن ہم کیسے کرتے ہیں؟ اول تو پڑھنے کا انداز غلط، دوسرا اس کو کاٹ کر کچھ کا کچھ بنا دیا۔ کیسے؟ لا الہ لا الہ لا الہ، یہ جی میرے پیر مرشد نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ایک چلہ کاٹنا 6 مہینے کا، تو صرف لا الہ کا مجھے سبق دیا ہے، میں 6 مہینے پورے کروں گا لا الہ لا الہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر پیر سائیں کے پاس گیا، پیر سائیں میں نے چلہ کاٹ لیا، چلو دوسرا سبق ملتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ سر کو گھمانا ہے، نیچے سے لانا، اوپر سے لانا، ضرب لگانی، یہ کہنا۔ اب بتلائیے کہ وہی کلمہ جو افضل ترین تھا، اپنے ہم نے اس کو توڑ کر کاٹ کر کیسا غلط کر دیا۔ جو یہ پڑھتا ہے لا الہ لا الہ لا الہ، کہتا ہے کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں، یہی نا کرے سب ترجمہ، یہ ترجمہ بنے گا۔ اچھا یہ 6 مہینے وہ یہی کہتا رہا کہ کوئی الہ نہیں، کائنات کا الہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، خود بخود نظام چلتا ہے، یہ نیچرلی عقیدہ، کوئی بھی الہ نہیں۔ یہ 6 مہینے کے بعد الا اللہ الا اللہ، یہ اللہ غیرہ کے معنی میں، یہ اللہ غیرہ کے معنی میں سب نحو کی کتابوں میں ہے۔ تو الا اللہ کا معنی غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، تو جو غیر اللہ کا نعرہ لگائے وظیفہ کرے تو کتنا کم عقیدہ اس کا صحیح ہوگا، کتنا کو اس کو یہ کہا جائے کہ وہ بڑا نیک اور صالح ہے۔ اگر اور لفظ بولا جائے شاید آپ کہیں گے بڑا فتویٰ ہی لگا دیا۔ میرے بھائی اس دین کو سمجھو، ابھی تک ہم نے اسلام کے اندر داخل ہونے والا کلمہ وہ بھی صحیح نہیں کیا، جو پڑھتے ہیں پورا پڑھتے ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا، یہ کون سا بھی ہے، کتنا غلط ہے لفظ لا الہ الا اللہ۔ عربی زبان کی معمولی سی بھی زبر زیر شد مد کے فرق سے معنی کچھ کا کچھ بنتا ہے۔ ایک آدمی کو میں نے سنا، وہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے بڑے خشوع خضوع سے کرے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لاک الحمد ربنا لاک الحمد، وہ اپنی طرف سے بڑا خشوع سے بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے۔ میں نے اس کو سمجھایا بھی، لیکن عادت ہی ایسی بنی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسے، حالانکہ کتنا کفریہ کلمہ بنتا ہے ربنا لک الحمد، یہاں لمبا نہیں کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ جہاں لمبا کرنا تھا وہاں لمبا نہ کریں تو کتنا معنی، جہاں نہیں کرنا تو اس کو کر دینے سے کتنی خرابی۔ یہاں ربنا لک الحمد، یہ لمبا نہیں کرنا، اس کا معنی کیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لک الحمد سب تعریفیں سب بڑائیاں سب وڈیائیاں تیرے لیے۔ یہ کب معنی ہوگا، جب لام کو لمبا نہیں کریں گے، ربنا لک الحمد۔ اگر لام کو لمبا کر دیں ربنا لاک الحمد، اس کا معنی اے ہمارے رب تیرے لیے کوئی تعریف نہیں، تو کسی تعریف کے لائق نہیں۔ تو جو آدمی نماز میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہے کہ اے ہمارے رب تو کسی تعریف کے لائق نہیں، تو کھلے پہن کے نہیں پہن، اللہ نے کان پھڑا کے 100 مار کے کیوں گننا۔ یہ کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا رہا مجھے جنت مل جائے، مار مار کے اس کا گھون نکالو، اس کو 40 سال اتنی بھی ہوش نہیں آئی کہ منہ سے لفظ کیا نکالتا تھا۔ پہلے علم، علم کے بعد عمل ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلے جان پھر لا الہ الا اللہ کے اقرار کا۔ تو کتنی ہماری عجیب کہ آج تک ہم نے سورہ فاتحہ تو بعد کے بعد نماز کی پہلی دعا، نہ شروع والی دعا، نہ رکوع سجدے کی تسبیحات، نہ تشہد التحیات، تو پھر ماشاءاللہ شاید اگر میں کہہ دوں کہ 99% کا غلط ہے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ درود شریف دیکھ لے وہ بھی اسی طرح، کبھی توجہ ہی نہیں، کوشش نہیں، بغیر سیکھنے کے کیسے آئے، سیکھ کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا۔ اب آپ سب نے کپڑے پہنے ہوئے نا، کب سے پہن رہے ہیں، پہلے دن سے،
لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اپنی قمیض شلوار سلائی کر لیں، سلائی کر لیں گے؟ پہن رہے ہیں لیکن سلائی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ سیکھا نہیں ہے. سیکھا نہیں ہے اس لیے سلائی نہیں کر سکتے. روٹی روزانہ کھاتے ہیں نا، لیکن روٹی پکا لیں گے؟ قاری صاحب پکا لو گے؟ کھاتے تو 3 ٹائم ہے اور ایک ٹائم 4 کھا جاتے ہیں، لیکن اگر کہا کہ ایک روٹی پکاؤ، پکا لیں گے؟ نہیں. کیوں؟ سیکھی نہیں ہے. سیکھنے سے چیز آئے گی، بیٹھے بٹھائے نہیں آئے گی. دنیا کا کوئی کام بھی بغیر محنت کے، کوشش کے سیکھنے کے نہیں. تو دین چلتے پھرتے ایسے آ جائے، جو دادی اماں نے سکھلایا تھا بس وہی کافی، جو اماں جی نے نماز سکھلائی تھی وہی رکوع سجدہ اور وہی دعائیں نہیں. اس کے لیے وقت نکالیں. تو پہلی یتلو علیہم آیاتہ، پیغمبر کی ذمہ داری سب سے پہلی یہ بیان کی کہ قرآن کو پڑھنے کا طریقہ اور ڈھنگ بھی سکھلاتا تھا. دوسری وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ. انسان کو دنیا کے اندر عقیدے کو شرک سے پاک، عمل کو بدعت سے پاک، کاروبار کو حرام سے پاک، انسان کے ظاہر و باطن کو بالکل پاک. یہ پاک کب ہوگا؟ جب اس قرآن جس کی تلاوت پیغمبر نے سکھلائی ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. تزکیہ تب ہوگا، زبانی نہیں. اور گوڑ 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 کہنے سے منہ میٹھا ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب گڑ منہ میں ڈالیں گے. تو ہم نے ابھی گوڑ گوڑ کہنا سیکھا ہے. برفی کہتے رہے، منہ میں لالے تو آئے کہ میٹھا نہیں ہوگا. وہ ہوگا جب عمل کریں گے. تزکیہ کب ہوگا؟ یہ بالکل کہ قرآن عظیم کتاب ہے، چشمہ ہدایت ہے، لیکن جب اس پر عمل کریں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے. نہ یہ تعویذ کے لیے آئی ہے، تو نہ اس غلافوں کے اندر لپیٹ کر اوپر والی الماری میں رکھنے کے لیے آئی ہے. یہ آئی ہے پڑھنے کے لیے. تو اس کے لیے تزکیہ. تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم. جیسے خود سیکھا، پڑھنا سیکھا، اس کے مطابق عمل کر کے اپنا تزکیہ کر لیا، اسی طرح تیسرا کام تم پر لازم ہے کہ آگے سکھلاؤ. آگے سکھلاؤ. تزکیہ علم روشنی ہے. جیسے اب روشنی ہے نا، آپ ایک مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ یہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، لیکن اچانک لائٹ چلی جائے، مجھے پتہ ہوگا سامنے کون بیٹھا ہے، دائیں بائیں وہ کون بیٹھا ہے. حالانکہ آنکھیں تو ہیں، آنکھیں ہیں لیکن نظر نہیں آئے گا. اسی طرح یہ قرآن روشنی ہے، لیکن جب روشنی کو استعمال کریں گے. کیسے روشنی ہے؟ جب جیسے اس روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ اسلم ہے، یہ اکرم ہے، یہ طلحہ ہے، یہ زبیر ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں ہے. اسی طرح قرآن کی روشنی ہوگی تو تجھے پتہ چلے گا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تیری چیز ہے، یہ غیر کی چیز ہے، یہ تیری بیٹی ہے، تیری بیوی ہے، یہ تیری ماں ہے. کونوں پر بتلائے گا؟ قرآن. اگر نہیں ہے تو بے دینوں کی زندگی آپ سنتے رہیں، کوئی تمیز نہیں ان کو، حلال حرام کی تمیز نہیں. جب یہ قرآن کی تعلیم ہوگی تو آپ کا، اگرچہ آپ نے نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی، ابو داؤد پڑھی، کچھ نہیں پڑھی، لیکن ایک دین کی مہک اور روشنی آپ کے دل میں ہوگی تو خود آپ کا اندر ضمیر، ہر انسان کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، تیرے دل کے اندر ایک مولوی بیٹھا ہوا تجھے فتویٰ دے گا کہ یہ تمہارا کام جائز ہے، یہ نجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، بشرط یہ کہ وہ زندہ ہو. اگر مردہ ہے تو جو مرضی کرتا رہے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے یہ روشنی، ظاہری روشنیاں بڑی لگاتے ہیں، یہ بھی لگاؤ، یہ بھی لگاؤ. مسجدوں کے اندر کب اندر ایک بلب لگا لیا کرو، اندر بھی ایک بلب چھوٹا سا لگاؤ، اگرچہ 0 کا ہی لگا لو اور کچھ تو نظر آئے گا. اگر 1000 واٹ کا بلب نہیں لگا سکتے تو ماچس کی دیا سرائی ہے کہ تیلی تو جلاؤ. ممکن ہے اس تیلی سے تجھے وہ بٹن نظر آئے جس سے 1000 واٹ کا بلب روشن ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو اس کو رہنما بناؤ.
جس کو رمضان سے رمضان تک باندھ کر رکھ دیا، سنبھال کر رکھ دیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم سیکھو اور آگے سکھلاؤ. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا. اب یہ تینوں مقصد آپ نے ادا کر دیے. بے شمار صحابہ اور صحابیات کو اس کام کے لیے تیار کر دیا. صحابہ نے یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آگے تابعین نے تبع تابعین کرتے کرتے سلسلہ یہ پہنچ چکا ہے ہم تک. اب ہم سے پوچھا جائے گا کہ دنیا کے لیے تو بڑے بڑے کاروبار، لین دین، معاملات، لیکن میرے دین کے لیے کیا کیا؟ میرے بھائی یہ پوچھا جائے گا. اس لیے بڑے ہی وہ والدین مبارک کے مستحق ہیں، وہ بچے مبارک کے مستحق ہیں، وہ انتظامیہ اور اساتذہ مبارک کے مستحق ہیں جو اس گئے گزرے دور کے اندر، اس افراتفری کے دور کے اندر بھی قرآن سے جڑے ہوئے، قرآن کے ساتھ سب کو چھوڑ چھڑا کر اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے. اس سے خوش نصیب کائنات میں کوئی اور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سب کو دے، ان مواقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنی اولادوں کو اس کے مقصد کے لیے اپنے اولادیں بھی دیں. ہر کرکت سب سے بڑا تعاون، روپے سے باقی ہر کسی سے بڑا تعاون ہے آپ اپنے بیٹوں کو بھیج دیں. کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں، کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں، کوئی ٹیوشن کا مطالبہ نہیں. یہ بھی نہیں ہم کہیں گے کہ آپ قرآن ہی خرید کر اپنے بیٹے کو دیں. ہم کہتے صرف آپ اپنا بیٹا دے دیں. ہم کیا کریں گے؟ نہ بیٹے سے گھر کا کام کروائیں گے، نہ کہ بازار کا کام کروائیں گے، نہ فارغ ہونے کے بعد یہ کہیں گے کہ ہمیں سوٹ لے کر دے، نہ ہم یہ کہیں گے کہ اپنی تنخواہ کا 5% دے. نہ ایک کھوٹے پیسے کا بھی مطالبہ نہیں ہے. صرف ہمارا مقصد یہ کہ یہ بیٹا آپ کے لیے اور ہمارے لیے نجات کا ایک سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق، یہ سوچ اور فکر عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.